اللہ رب العزت نے دو شخصاں دے نال لڑائی دا اعلان کیتا، میرے انہاں دو بندیاں دے نال میری لڑائی، دو بندیاں دے نال۔ کیڑے کیڑے دو بندے؟ ایک او بندہ جڑا سود خور، اللہ نے فرمائے میری اندے نال اعلان جنگ ہے، اللہ دی تے اللہ دے رسول دی بھی نال۔ جڑا سود نہیں چھوڑیندا، سود کھاندے، سود کھویندے، لکھویندے، لکھ دے، گواہ بنے دے، چاہ کے دیندے، پچھیندے، گن کے آندا ہے واپس، یہ سارے ملوث ہیں، برابر ہیں۔ ایک سود خور دے نال رب نے فرمایا میرا اعلان جنگ ہے، دوجا فرمائے جیڑا میرے ولی دے نال عداوت رکھی کھڑے، من عاد علی ولی فقط اذنته بالحرب، کہ جیڑا میرے ولی دے نال عداوت رکھی کھڑے، تو دا رب نے فرمایا میرا انہاں نال اعلان جنگ ہے۔ اس واسطے اللہ دے اولیاء دا مقام بڑا بلند ہے۔ جیڑیاں صفات انبیاء دے اندر موجود ہیں سلسلے نبوت دے طور تے، رب تعالیٰ نے او کرامت دی صورت اولیاء کو عطا فرما دی تھی۔ اگر ولی کو چند دو ٹکڑے تھی گئے، نبی کو تو کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اگر ولی نے کوئی جو کام کر دیتا ہے وہ کیا کرامت ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت اے نیک بندے، مقرب بندے، اے انساناں دی ہدایت واسطے، انہاں دی روحانی رہنمائی واسطے انہاں دے نال وابستہ تھی، من کونوا مع الصادقین، سچیاں دے نال لگ ونجو۔ رب نے ارشاد فرمائے سچیاں دے نال رل ونجو۔ سچے کیڑے؟ اللہ دے اولیاء تے علماء، جڑے قرآن دی تعلیم دیون والے تے باطن کو پاک کرن والے، انہاں دے نال رل ونجو۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو شیطان کیویں حملہ کریندا ہے۔ تے حضرت غوث پاک تے حملہ کیتا شیطان نے؟ نہیں کیتا حملہ؟ تو علماء کو سنے کہ بدل بن کے اتنے آ گیا، آپ جنگلوں دے اندر عبادت مصروف ہیں تے بدل دی صورت آ گیا، تو آواز آئی اے عبد القادر میں تیرا رب ہاں، تو عبادت چھوڑ دے، میں تیرے تے راضی تھی گیا۔ آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تا انبیاء کو حکم نہیں ملا، میں کون ہاں؟ عبادت چھوڑن دا حکم تو انبیاء کو نہیں ملا۔ جس ٹائم آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو بدل پھٹ گیا، شیطان بھجتی جاتے وقت آکے عبد القادر تیرے علم نے تے کو بچا کے دے۔ آپ نے وقت پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، علم نے نہیں بچایا، میں کو میرے رب دے فضل نے بچایا، میں کو میرے رب دے فضل نے بچایا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کو جس ٹائم سلوک سکھیندے ہیں، آج کل تو سلوک دا سلسلہ ہی نہیں رہ گیا نا۔ سلوک مطلب کہ روحانی درجات، ولایت درجات طے کراونا۔ آج تو بعد بیعت برکت گیا، ہاتھ دے آیا والا، سال تو بعد لنگر بھیج دیتا، یا آپ لگا گیا پیر صاحب دے ہاتھ چمی آیا، پیسے دیتے ہیں، بس یہ جو کچھ باقی تو راہ ولایت والی تو کوئی گل ہی نہیں رہی نا، نہ سلوک سکھاون والی کوئی صورت ہے پہ الا ماشاء اللہ حسن، یقیناً حسن، اللہ تعالیٰ دی زمین خالی نہیں تھے جو بندے تو یقیناً موجود حسن، لیکن سادے نظراں دے وچ حالی جو کوئی بندہ کہے۔ آپ خیمے لا کے دیندے ہیں مریداں کو ترتیب وار، ایک لائن، دوجی لائن، تیجی لائن، ایویں اون دے وچ انہاں آپ دے مریدین جڑے ہیں راہ سلوک سیکھن والے، وہ ہر خیمے دے وچ ایک باندھا ہے، آپ انہاں کو سبق دیندے ہیں، اے تساں پڑھو، پڑھن دا طریقہ جڑا سارا کچھ دسیندے ہیں، تے آپ وہ نگرانی کرنے ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ وچ لکھا ہے، آپ ایک رات انہاں دی نگرانی کرنے کھڑے ہیں، تے ایک خیمے دے وچ رومن دی آواز آئی، تے آپ اس کو گئے، پردہ ہٹا کے پوچھے نے مرید کیا مسئلہ ہے؟ اس نے آکھی حضرت شب قدر نظر آندی پئی ہے، ہر چیز سجدے دے وچ ہے، ہر چیز میں جھکنا چاہدا، میرے سینے دے وچ ایک ایو جی کوئی سلاخ کھڑی ہے، میں کو جھکن نہیں دیندے، میں اس واسطے روندا پیا، میں مرحوم تھی گیا، ہر چیز رب کو سجدہ کرے دی پئی ہے، ہر چیز جھکی ہوئی ہے، روشنی ہی روشنی، ہر طرف نور ہی نور ہے، لیکن میں جھکنا چاہتا لیکن میں جھک نہیں سکتا، میں اس واسطے اپنی قسمت تے روندا پیا۔ آپ نے اپنے دوہے بازو پھیلائے، پھیلاون تو بعد آپ نے انہوں کو ہولے ہولے کٹھا کیتا، ایویں کریندے آ کے کٹھا کیتا۔ آپ نے فرمایا ہن کتھے کشے کھانے؟ آپ نے فرمایا اے شیطان دا شوبدہ ہے، اے شیطان دا حملہ ہے تیرے ہوتے، شیطان نے تے کو ہر چیز سجدے دکھائی ہے، شیطان نے تے کو ہر چیز نور علی نور کر کے دکھائی ہے، ہر چیز رب کو سجدہ کرنے دی پئی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم بھی شیطان کو سجدہ کر، لیکن تو سجدہ اس واسطے نہیں کر سکتا جڑا میں فیض تیرے القا کیتا ہے، رب دی طرفوں تو کو جڑا فیضان مل چکا ہے، اس
سینے دے وچ لوہا بن کے کھڑ گئے تے کوئی شیطان دے کو جھکن نہیں سی دیتا، تے کوئی شیطان دے کو جھکن نہیں سی دیتا۔ اس واسطے جڑے اللہ دے نیک بندے نال وابستہ تھی وے نو کدی تے شیطان دا شکار نہیں تھیندے۔ اس واسطے فرمایا کہ کونوا ما صادقین، سچیاں دے نال رل ونجو، اللہ دے نیک بندے دے نال تھی ونجو۔ اصحاب کہف دے کتے نیک بندے نال لگن، او کیا ویسی کتا جنت وچ ویسی۔ اس واسطے اولیاء جڑے حقیقتاً اولیاء ولی اللہ پہ انہاں دے اساں قدماں دی خاک بھی نہیں بڑھ سکدے، وہ اتنے کمال دے کہ رب نے انہاں واسطے فرمایا تساں انہاں دے تے نہ کوئی خوف ہے، نہ او ڈر ہو سی، نہ غمگین ہو سی، جتھا ہر کوئی افراتفری دے وچ او پر سکون ہو سن۔ اللہ رب العزت ساکوں اولیاء کرام دا احترام اکرام تے انہاں دے نال وابستہ ہون دی توفیق عطا فرماوے۔